27 رمضان اتوار کے دن اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ الاوال 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات بھی ہے اور دن اتوار کا ہے۔ آپ کے پاس پوری رات پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ الاوال ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لیے موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، بہت سی آنکھیں نم ہے، دل غمگین ہے۔ جہاں رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر گھر میں خوشی کی لہر تھی، صبح و سحری میں رونق، افطاری میں رونق، گھر کا دسترخوان وسیع تھا، ہر طرف سے رحمتیں برکتیں چھم بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ آج ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ وہ لوگ جو ماہ رمضان کو ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی تک رب کریم کو راضی نہ کر سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اگر کوئی رب کی بے نیازی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی رحمتوں برکتوں سے سجولیاں بھرنا چاہتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان کی 27ویں رات بھی ہے، اتوار کا دن بھی ہے۔ آج اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاک راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہے۔ صحابہ کرام کی عمریں بہت لمبی تھیں، ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر تھے۔ اللہ کے حبیب کو اپنی امت کی کتنی فکر کے اپنے رب سے فرمایا کہ اے مالک و مولا، میری امت کی عمریں چھوٹی ہوں گی، وہ اپنی بخشش کو کیسے کرائیں گے، وہ نیکیاں کیسے اکٹھی کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہم تمہاری امت کے لیے، ہم آپ کی امت کے لیے رمضان کے آخری مہینے میں ایک رات مقرر فرمائیں گے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں آپ کی امت میں سے جو کوئی رب کو راضی کر لے گا، جو کوئی رب کو منا لے گا، اسے 1000 مہینوں کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس سے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ محبوب نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے سچی توبہ کی تلقین کی، اپنی امت کی بخشش کی تلقین کی، اور اب نے ایک رات مقرر فرما دی کہ جو بندہ اس رات میں جاگے گا، ذکر اذکار کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، اعمال پڑھے گا، رب کو راضی کرے گا، اسے ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں کے برابر ملے گا۔ الاوال ماہ رمضان کی 27ویں رات آ چکی ہے، آج اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کا ذکر ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج ہمارے گرد بہت سے لوگ ایسے امیر و کبیر ہیں جن کے پاس رزق اور دولت کے ڈھیر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، رب کی ذات ان پر بے نیاز ہے، یعنی رب کریم نے ان کے رزق کو کھول دیا، ان کی کامیابیوں کو کھول دیا، ان کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیا، اور ہر قدم پر کامیابی ان کا مقدر بنا دی۔ اگر آج 27 رمضان اتوار کے دن آپ بھی رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں، آپ کے راستے کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آج 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات غیبی خزانوں سے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ لیلۃ القدر کی رات ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، آپ اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
انشاءاللہ یہ وصیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جائے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ اللہ والو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری راتیں آتیں، آخری عشرہ آتا، تو نبی کریم فرماتے کہ میں اپنی کمر کو کس لیتا، یعنی نبی کریم عبادت کی تیاری فرماتے اور اس بات کا عہد کر لیتے کہ ان راتوں میں رب کو منانا ہے۔ یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، یہ راتیں آخرت بنانے کی، مقدر سنوارنے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جہاں ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہے، وہاں ایک رات میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے جولیاں بر بر کر نوازتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے اپنا مقدر سنوارنے کا۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 27 رمضان اتوار کے دن لیلۃ القدر کی رات پوری دن پورا رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ اللہ والو، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج کی آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی، لاپرواہی سے آپ نے اس دن کو ضائع کر دیا، 27 رمضان وہ دن ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا رہا، اگر کوئی بندہ رمضان کے پورے مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکا، رب سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ 27 رمضان اتوار کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو توجہ دھیان سے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، رمضان کی آخری چند راتیں، آخری قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ آپ آج یہ وصیفہ پڑھ کر رمضان کے پورے مہینے کی برکتوں و رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ وصیفہ پڑھتے دوران بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، ضد کر کے شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 27 رمضان اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وصیفہ پڑھنا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے 27 رمضان اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ وصیفہ پڑھنا ہے۔ آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، رات پوری لیلۃ القدر کی رات ہے، پورا دن قبولیت کا دن ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے رمضان کی 27 تاریخ لیلۃ القدر کی رات اور اتوار کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر رہا ہے، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج اس عصمت والی رات کا واسطہ، آج ان خاص قبولیت کا واسطہ، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ رمضان کا آخری عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کی امت پر خیر و برکت فرما دے۔ آج ہم سب کی سچی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار ہیں، رزق کا بہترین انتظام فرما۔
اے میرے مولا تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اب فوری طور پر وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کی کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو بالکل مکمل دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، آپ کے خزانوں میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رمضان کا آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، جس عمل کو، جس حاجت کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آپ حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 27 رمضان اتوار کے دن اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کے حضور پیش ہیں، قبولیت کی گھڑی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں اور آپ اللہ الصمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی ایسی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کرانے کا۔ اللہ والو، آج اگر رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، تو آج اللہ الصمد پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس بندے نے رب سے 1 لاکھ مانگا، رب کی ذات نے 70 لاکھ سے نوازا، کیونکہ اس مہینے میں 1 نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج جو اللہ الصمد پڑھے گا، رب کی ذات 70 گنا زیادہ بے نیازی سے مالا مال کر دے گی، اور جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے اتنا دیتی ہے کہ بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جس نوکری کے لیے آپ نے کئی سفارشیں کرائیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھیں، اعمال کیے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، نوکری پھر نہ ملی، آج اللہ الصمد پڑھ کر دیکھیے وہ نوکری خود چل کر آئے گی، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے پھر آپ تک کامیابی خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ آج بے اولاد ہیں، ڈاکٹرز کی چھٹی ہو جائے گی، بے اولادی کے خاتمے کے لیے اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا، رب کی ذات بے نیازی سے مالا مال فرما دے گی۔ آج تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، اللہ الصمد کو پڑھ لو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جولیاں بر بر کر نوازے گی۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، اگر آپ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران 11 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 خواہشات
11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، سورہ اخلاص جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج 27 رمضان اتوار کے دن لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اتوار کا دن ہے، آج تراویح ختم ہو جائے گی، آج قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ آج اگر آپ بھی قرآن مجید کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے، بہت سے وظیفے پڑھے، بہت سی تسبیحات کیں، لیکن آج 27 رمضان اتوار کے دن سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم کی وحدانیت بیان کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے۔ جہاں رب شرک کرنے والے کو جہنم کا سرچشمہ عطا فرماتا ہے، جہاں جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے، وہاں رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو، رب کی وحدانیت پر ایمان اور مقرر رہنے والے کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرماتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے، رزق اور دولت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر، آج اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، رمضان کی رحمتوں برکتوں کو پورے سال کے لیے سمیٹنا چاہتا ہے، تو سورہ اخلاص کو آج پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، سورہ اخلاص پڑھتے ہی وہ حاجت، وہ مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دو بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجات کو، 10 خواہشات کو، 10 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات، 10 کے 10 مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ رب کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے اور آخری آسمان پر صدائیں لگا رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جو اپنی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے۔ آج اگر کوئی گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، آج 27 رمضان اتوار کے دن 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے، اور سورہ اخلاص پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کو پڑھنے والا 27 رمضان کے دن بعض اوقات اکابرین فرماتے ہیں وظیفہ شروع کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات 27 رمضان کو سورہ اخلاص پڑھتے دوران ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں اور رحمت و برکتوں سے جولیاں بھر جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، یا یوں محسوس ہو کوئی قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجیے قبولیت ہو چکی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ ایک قرآنی آیت جو اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہے تو بے ساختہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ رب
ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب 27 رمضان اتوار کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھا جاتا ہے، اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں، اس لاپرواہ گنہگار دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، فرشتوں جاؤ اس بندے کو ہر حاجت سے پورا فرما دو۔ پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے قریب مقرر ہو جاتے ہیں اور آپ جو مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون دو بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ اب توبہ کے بعد انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب سجدے کی حالت میں رو کر مانگنے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اپنے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر مانگنے کا وقت ہے۔ یہ رمضان کے آخری دن ہے، آخری موقع ہے، رحمتیں سمیٹ لو، برکتیں سمیٹ لو، دعائیں قبول کرا لو۔ آپ نے نیا گھر مانگنا ہے، گاڑی مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے دے دیا جائے گا، جولیاں بھر دی جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ 27 رمضان اتوار کا دن آخری موقع ہے، لیلۃ القدر کی رات موجود ہے، اتوار کا دن ہے، کسی بھی وقت پوری رات میں پڑھ لو، پورے دن میں پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔